جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہم نے کوئی بھی ایک ایسی تحریک نہیں دیکھی یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پلان نہیں دیکھا یا کسی گورنمنٹ نے اس کو اپنے انتخابی نشان کا حصہ نہیں بنایا کہ ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو ہم پاپولیشن کو کنٹرول کریں گے. جو سمجھتی ہے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی یہ بڑا حساس معاملہ ہے، خاص طور پہ جو ہماری عوام ہے وہ اس پہ فیٹ نہ ہو اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھانے پہ مجبور ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری جو حکومت کو خطرہ ہو، اس لیے وہ اس پہ اتنا کھل کے اظہار نہیں کرتے. 60 لاکھ کے قریب ہر سال ہمارے یہاں پاپولیشن میں ایڈ ہو رہے ہیں. اسی طرح 14,000 ایوری ڈے ہمارے لوگ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھس ہیں وہ کم از کم اس کی ہاف ہے. آ کے نیچرلی جب ڈیتھ کم ہے بیکاز آف دی ایڈوانسمنٹ آف میڈیکل فیسلٹیز ہے کہ ہمیں جو نا وہ جنرلائز اپروچ چھوڑیں اور ہمیں ٹارگیٹڈ اور فوکسڈ اپروچ چاہیے. فوکسڈ اپروچ ان دا سینس کہ اس ایریا کو ٹارگیٹ کریں، اس کا فیکٹس اور ڈیٹا کلیکٹ کریں اور وہاں کنسنٹریٹ کریں، نہ صرف ایجوکیشن دینے کے لیے، ووکیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اور انکم کے سورسز بڑھانے کے لیے. بیوی جو ہوتی ہے بیچاری وہ کہتی ہے 10 بچے لے کے بیٹھی ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے جا کے ساتھ گھر والوں میں ان کے برتن صاف کر دے، کوئی کسی کو ٹیوشن پڑھا دے، کوئی کہیں ادھر چلی جائے، کوئی شہر بھیج دو. آپ دیکھتے نہیں شہروں میں عام جتنے بھی فیملیز ہوتی ہیں ہوٹلوں میں ریسٹورنٹس میں ہمیشہ کوئی 14 سال 13 سال کی بچیاں ہوتی ہیں. جو ہمارے ذہن میں پاپولیشن کا کنٹرول کا یا پاپولیشن ویلفیئر کا یا فیملی پلاننگ کا جب بھی کانسیپٹ آتا ہے تو ہم لوگ بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ہے وومن کی، خواتین کی، جبکہ مرد جو ہے وہ ایکولی رسپانسبل بھی ہے اور اس کا بھی ایکول رول ہے. کوئی ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم یافتہ ہی ہونا، اس کا مطلب کہ آپ کے اندر اویئرنیس آتی ہے. ایک پڑھی لکھی ماں نیچرلی ہوتی ہے، وہ کم بچوں پر کرے گی، اس کو ایک رائٹ ملے گا کہ ہاں یس اگر وہ اس کی آمدنی ٹھیک ہے، وہ کما رہی ہے، امپاورڈ ہے فائنینشلی، تو وہ کہے گی ٹھیک ہے جی میرا شیئر اتنا ہونا چاہیے، بچے میرے اتنے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. پاکستانی معاشرہ ہے نا اس کے اسپیسیفک یا پرٹیکولر فیچر ہے. سب سے بڑا فیچر جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہمارے خاص طور پہ بزرگوں کا اور جو نئی جنریشن کو آپ چھوڑ دیں لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی پریفرنس فار بوائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے اور ایز یوزول جس طرح میرے ساتھ میرے دوسرے بڑے اہم تجزیہ کار جناب شاہد ظہیر صاحب موجود ہیں تو ان سے آج ہم بڑی ایک اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اور شاہد ظہیر صاحب جیسے آپ کو بتایا ماشاءاللہ ماسٹرز اکنامکس میں ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، بی آنرز ہیں، تو یہ بڑے ان کا خاصا ایک تجزیہ ہوتا ہے، گہرائی میں جاتے ہیں ہر چیز کے، ہر ایشو کے بارے میں، ہر پرابلم کے بارے میں. دس از ہز کوالٹی. تو آج کا جو پروگرام ہے چونکہ آئندہ 2-4 دنوں کے بعد آنے والا ہے ورلڈ انٹرنیشنل پاپولیشن ڈے، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ ہے ہی بہت اہم ٹاپک کیونکہ میرا خیال ہے تھوڑا بہت گورنمنٹ کو بھی اس کا احساس ہوا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے. ویلکم ٹو دی شاہ صاحب. تھینکس اے لاٹ باسط صاحب. شاہ صاحب ایک پاپولیشن کنٹرول ہے اور ایک ہے پاپولیشن ویلفیئر. جنرلی جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہم نے کوئی بھی ایک ایسی تحریک نہیں دیکھی یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پلان نہیں دیکھا یا کسی گورنمنٹ نے اس کو اپنے انتخابی نشان کا حصہ نہیں بنایا کہ ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو ہم پاپولیشن کو کنٹرول کریں گے. یہ اتنا حساس معاملہ کیوں ہے آخر؟ کیوں پیپل آر جسٹ شائنگ اوے فرام دس ویری پرٹیننٹ کوسچن؟ دیکھیں باسط صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی. اس میں بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاپولیشن کنٹرول اور پاپولیشن ویلفیئر اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. کیونکہ پاپولیشن ویلفیئر کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اوور آل پاپولیشن کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، میجرز لیں، اور پاپولیشن کنٹرول از جسٹ ون اسمال پارٹ آف دیٹ آلدو اٹس اے ویری امپورٹنٹ، لیکن اس کا ایک سگنیفیکینٹ پارٹ ہے لیکن اسمال پارٹ ہے. یعنی ان ادر ورڈز یو کین سے اٹس دا مائکرو سینس، اور وہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے. اچھا اب اس کی اہمیت کیوں ہے کہ کیوں اس پہ گورنمنٹ، جیسے کہ آپ نے ابھی سوال میں پوچھا کہ کیوں گورنمنٹ شائی اوے کر رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے پاپولیشن کنٹرول پہ زیادہ توجہ نہیں دی. اس کی مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو سمجھتی ہے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی یہ بڑا حساس معاملہ ہے، خاص طور پہ جو ہماری عوام ہے
وہ اس پہ فیڈ نہ ہو اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھانے پہ مجبور ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری جو حکومت کو خطرہ ہو، اس لیے وہ اس پہ اتنا کھل کے اظہار نہیں کرتے. آپ بھی دیکھیں کہ وہ دبے لفظوں میں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن جو اہمیت اس کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملی. شاہد صاحب، یہ عوام کا خوف ہے یا ان کو عوام سے خوف ہے کہ کہیں اگر ہم یہ اس طرح کا کریں گے تو عوام ریٹیلیٹ کریں گے تو یہ اپنی کہیں حکومت کے لیے چیلنج نہ بن جائے؟ حالانکہ یہ اگر خوف ہے بھی تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ویل پلیسڈ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مطلب حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکے. لیکن آپ کی بات میں کچھ سچائی بھی ہے، جیسے کہ ایوب خان کے دور میں ایک دفعہ ہوا تھا ایسا ہی، جس کی وجہ سے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو ایز اے ویپن یوز کیا گورنمنٹ کے خلاف. لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آفٹر آل ہمیں وائی وی نیڈ ٹو ہیو اے کنٹرول آن پاپولیشن. اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے جو امپلیکیشنز ہے، ریپرکشنز ہے پاپولیشن کی، اگر ہم اس کو ان چیکڈ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور اس کا آپ اندازہ لگ رہا ہے کہ 1950s میں پاپولیشن جو تھی پاکستان کی وہ صرف 3 کروڑ تھی، جبکہ آج 25 سے اباب ہے، 25.9 کروڑ ہے. اس کا مطلب ہے مور دین 8 ٹائمز پاپولیشن انکریز ہو چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو 8 ٹائمز جو بڑی ہے پاپولیشن، سہولتیں جو ہیں وہ بھی اتنی لحاظ سے بڑی ہیں، تو آپ کو اس میں بڑی مایوسی ہوگی. اتنے اس لحاظ سے ہماری ریشو کے مد نظر رکھتے ہوئے اتنی جو فیسلٹیز ہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہوئی. اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ پاپولیشن پہ کنٹرول نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا جو چنک آف پاپولیشن ہے وہ ریمینز آپ ایجوکیٹڈ رہتا ہے، اس میں پاورٹی رہتی ہے، غربت کا معیار جو ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے، ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوتے ہیں، اربنائزیشن کی طرف لوگ دوڑتے ہیں جہاں سہولتیں ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور اسی کی وجہ سے گورنمنٹ نے اب کچھ اس میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے اس پہ میٹنگ کر کے اس میں کہا ہے کہ ہم اس پہ کانفرنس آ رہی ہے 11 تاریخ کو، ہم مزید اس پہ کانکریٹ میجرز دیں گے. اچھا شاہد صاحب، اگر آپ فگرز پہ جائیں تو فگرز تو بڑے ڈسپوائنٹنگ بھی ہیں، اور ایسے فگرز ہیں جس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہر سال ہمارے یہاں پاپولیشن میں ایڈ ہو رہے ہیں. اسی طرح 14,000 ایوری ڈے ہمارے لوگ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھس ہیں وہ کم از کم اس کی ہاف ہے آ کے. نیچرلی جب ڈیتھ کم ہے بیکاز آف دی ایڈوانسمنٹ آف میڈیکل فیسلٹیز، تو آٹومیٹیکلی یہ جو ایک مسئلہ ہے، توازن نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کے لیے جو حکومت نے آج تک کوششیں کی ہیں، وہ کوششیں ایسی ہیں جن سے کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید حکومت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت ہیں اور ہمیں وسائل کی کمی نہیں ہے، اور یہ عوام جو ہیں اگر ان کو ہم نے فورس کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ جب چائنا میں انہوں نے 1 چائلڈ پالیسی کی تھی آ کے، تو اس وقت پاکستان میں یہ چیزیں روزے روشنی کی طرح آشکار تھی کہ کچھ ممالک، اور سب سے بڑی پاور جو اس وقت ہے، اکنامک پاور ہے، اس نے اس کو کنٹرول کیا. تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ آخر جو ایک آپ نے وجہ بتائی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک مذہبی ایک جو کیمپ ہے اس کی طرف سے ایک ریٹیلیشن کا فکر رہتی ہے آگے. تو کیا مذہب یہ نہیں کہتا ہمیں کہ آپ جائیں، چاہے چائنا میں جائیں، آپ پر تعلیم حاصل کرنی ہو، اس طرح ماں نے بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلانا ہے. اسپیسنگ از ویری امپورٹنٹ، ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. ہاؤ ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ دی ڈکلائن آف پاپولیشن ان دی کنٹری؟ ڈیفینیٹلی آپ جو فرما رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ پازیٹیولی پرووائڈیڈ کہ گورنمنٹ ٹیکس کانکریٹ اسٹیپس. اور اس میں تھوڑا سا ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے نا آؤٹ آف دی باکس سولوشنس ڈھونڈنے پڑیں گے. ہماری اس وقت تک جو اپروچ ہے وہ ایک جنرلائزڈ اپروچ ہے. جنرلائزڈ اپروچ ان دا سینس ہے کہ ہم اوور آل جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیکٹر وائز آئیڈینٹیفائی کریں ایریاز کو، آئیڈینٹیفائی کریں، روڈ سیگریگیٹ کریں اس سیکشن آف دا سوسائٹی کو جہاں ہماری پاپولیشن زیادہ ہے. فار ایگزامپل آپ لاہور کی مثال دیں، لاہور میں اگر آپ گلبرگ میں، ماڈل ٹاؤن میں اور نیو مسلم ٹاؤن میں دیکھیں تو وہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک گھر میں 2 میکسیمم 3 بچے ہیں. اس کے مقابلے میں لاہور سے ٹھوکرے کہ تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو ایک چھوٹے سے گھر میں 6-8 بچے ایک نارمل ہے. یعنی ریورل ایریاز میں اگر چلے جائیں تو بہت زیادہ، وہ تو ہے بھی. ہے کہ ہمیں جو نا وہ جنرلائزڈ اپروچ چھوڑیں اور ہمیں ٹارگیٹڈ اور فوکسڈ اپروچ چاہیے.
फोकस रिपोर्ट इन द सेंस कि उस एरिया को टारगेट करें, उसका फैक्ट्स और डाटा कलेक्ट करें और वहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, ना सिर्फ एजुकेशन देने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए और इनकम के सोर्सेज बढ़ाने के लिए, और साथ साथ जो पॉपुलेशन के लिए जो ना काउंसलिंग का एक हो, जब भी मैरिज हो तो एक काउंसलिंग सेंटर बनाया जाए और उस काउंसलिंग सेंटर में न्यूली मैरिड कपल को बाकायदा उसमें बताया जाए। और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इवन मज़हब में भी हमारे जो बदकिस्मती है, हमारे मुल्क में जो मजहबी तशरीह है, मुख्तलिफ इतने उलमा मौजूद हैं जो हर एक की अपनी अपनी तशरीह है, तो वो डिफरेंट तौर पे तशरीह करते हैं। हालांकि बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है, उस पॉलिसी अडॉप्ट की और उस पॉलिसी के नतीजे में उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से ये ग्रोथ है जी। ये तो वो फैक्ट्स हैं, जो फैक्टर्स भी हैं जिसके बारे में अक्सर औक़ात हमारी हुकूमत भी कहती है, बारहा कहती है जी बांग्लादेश ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, ईरान ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक, एक्चुअल जिसे कहते हैं वो नहीं बात होती। मसला ये है, मुझे याद पड़ता है कि मैं वफाकी मौसम में एक दफ़ा केस सुन रहा था, तो उसमें बाकायदा एक आदमी आया, उसने कहा जी मेरी 3 मरले का घर है, 75,000 बिल आ गया है। तो मैंने कहा जी बिल तो है ठीक है, आपकी आमदनी कितनी है? तो कहता है जी मेरी आमदनी तो कुछ भी नहीं है, दिहाड़ी पे काम करता हूँ। मैंने कहा दिहाड़ी पे कितना कमा लेते हैं आप? तो कहता है जी कोई ऐसी 30-35 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ महीने के। माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, मैंने कहा आपके बच्चे कितने हैं? तो कहने लगे जी 10 बच्चे हैं, 8 बेटियाँ 2 बेटे। तो मैंने कहा ये किस तरह गुजारा करते हैं आप? तो उनका जवाब था, ऊपर उन्होंने उंगली खड़ी कर दी, यानी अल्लाह, यकीनन अल्लाह जो है रिज़्क देने वाला है, लेकिन सवाल तो ये है कि आपको भी तो अक्ल दी। अब जो इनके बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं 11 साल 13 साल 14 साल, जहाँ गुर्बत होती है शायद साहब, वहाँ बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं। जब बीमारी आती है तो वो सब कुछ बेच देते हैं, अपनी इज़्ज़तें बेचते हैं, घर बेच देते हैं, अपना जेवर बेच देते हैं आगे गरीब लोगों के यहाँ। अब देखिए जब ये मियाँ जो होता है, बीवी भी अनपढ़ है, मियाँ चला जाता है इस दुनिया से, तो बीवी जो होती है बेचारी, वो कहती है 10 बच्चे लेके बैठी होती है, तो कोई कहता है जाके साथ घर वालों में उनके बर्तन साफ़ कर दे, कोई किसी को ट्यूशन पढ़ा दे, कोई कहीं उधर चली जाए, कोई शहर भेज दो। आप देखते नहीं शहरों में आम जितने भी फैमिलीज़ होती हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, हमेशा कोई 14 साल 13 साल की बच्चियाँ होती हैं। तो ये जो है एक सोशल इशू भी है एक बहुत बड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम पॉपुलेशन को चेक नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तो सोशल इश्यूज़ ये जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये तो सिर्फ एक उसका कह डायमेंशन है, इसके अलावा और बहुत डायमेंशन है। जो बच्चे या बच्चियाँ लॉलेसनेस की तरफ राग़िब हो जाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ चल जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आप देखते हैं ना, क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि इसकी ज़रूरत है कि हमें उन पर एजुकेट भी करें। और इसमें एक चीज़ आप हमेशा जहन में रखें कि जो हमारे जहन में पॉपुलेशन का कंट्रोल का या पॉपुलेशन वेलफेयर का या फैमिली प्लानिंग का जब भी कॉन्सेप्ट आता है, तो हम लोग बेसिकली समझते हैं कि ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोमेन की, ख्वातीन की, जबकि मर्द जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल भी है और उसका भी इक्वल रोल है। और उसके लिए ज़रूरत है कि मर्द हजरात को भी, जो न्यूली मैरिड कपल हैं, उनको भी ये समझाया जाए कि क्यों ज़रूरी है और इसके लिए आपको क्या बेनिफिट्स हैं, आप बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँगा इस प्रोग्राम के तवसत से कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको इनिशिएटिव दे, इनिशिएटिव इन द फॉर्म ऑफ, जिस तरह चाइना में था 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, इस तरीके इंसेंटिव उनको मिलने चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ हमारे यहाँ शायद साहब जो 168 जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अब वहाँ आप देख लें कि एजुकेशन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। अब आप देखिए कि हम लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि आबादी बढ़ती है, और जिन पर अगर एड्रेस किया जाए तो आबादी कम होगी। उसमें नंबर 1 हमारे पास जो आ जाता है वो आता है, एक तो कि आया लिटरेसी रेट क्या है। हमारा लिटरेसी रेट ओवरऑल नेशनल का बहुत कम है, इसके कंपेयरिंग टू द रीजनल कंट्रीज़। इसके अलावा फिर नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि आपका दूसरा क्या है, इनकम, कि जो लड़का या लड़की या शादीशुदा कपल है उनकी इनकम कितनी है। अगर अच्छी इनकम होगी ऑटोमेटिकली दी पॉपुलेशन रेट विल गो डाउन, लाइकवाइज द लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन कम होगी। तीसरा जो उन्होंने कहा सर्विसेज में जो होता है कि आया वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसको हम अनमेट नीड कहते हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है उसमें, कि एक जोड़ा चाहता है कि वो मज़ीद बच्चे पैदा ना करे, एक जोड़ा चाहता है कि वो कम बच्चे पैदा करे, लेकिन उसको वो फैसिलिटीज़, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो डॉक्टर्स, मिडवाइफ्स, वो नहीं अवेलेबल उसको आके, इसे कहते हैं अनमेट नीड्स। 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में आप बताइए
کس طریقے سے لٹریسی ریٹ کو کیسے ہم کنٹرول کریں گے آگے, کہ لٹریسی ریٹ کو ایسا نہیں ہے کہ میجک لیمپ ہے. 3 کروڑ بچے باہر, جس میں زیادہ تر تعداد بچیوں کی ہے. اب بچیاں جو مائیں ان پڑھ ہوں گی تو آٹومیٹیکلی پھر کہاں سے آپ کی پاپولیشن کنٹرول ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں, جو آپ نے یہ 3 چیزیں ایڈ کی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں گا. جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہماری سوسائٹی میں, جیسے کہ آپ نے ابھی ایک ایگزامپل دی کہ 8 بچیاں 2 بچے ہیں, تو وہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے ہماری آبادی کا کہ جی بچے جو ہیں لڑکے ہیں ان کی پریفرنس ہے ان کے لیے, اور اس کے لیے پھر 5-6 جتنے جب تک لڑکا ہو نہیں جاتا کہ وہ بچے پروڈیوس کرتے رہتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا ہمیں نا جہاں ہم مذہب کی بات کرتے ہیں, انکم کی بات کرتے ہیں, فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, اس میں ہمیں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو آپ نے 3 باتیں کی ہیں, اس کا سلوشن تو بڑا سمپل ہے, لیکن اس کے لیے انفارچونیٹلی ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اتنا پاپولیشن اس پہ ریسورسز پہ ان کے لیے ڈیووٹ نہیں کرتے. مثلا ایجوکیشن کے لیے ہمارے وسائل اور ہم بہت کم دیتے ہیں, اسی طرح ہیلتھ کے لیے ہمارے جو ہے اس میں بھی ہم بہت کم. لیکن شاہد صاحب جو ایجوکیشن کو آپ کتنا ایلوکیشن کرتے ہیں بجٹ, اس کے ساتھ ہیلتھ کو کتنا بجٹ کرتے ہیں, آپ دوسری کچھ چیزوں کو چھوڑ کے جن ملکوں نے جو آج ڈیولپ کنٹریز کہلاتے ہیں, جن کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہت ہائی ہے, انہوں نے دونوں نے ادھر انویسٹ کیا زیادہ. میں تو دیکھیں اس میں کئی مختلف آپ کے پروگراموں کے توسط سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی ترقی پہ کام نہیں کریں گے, انویسٹ نہیں کریں گے, ہمیں یہ مسائل ہوں گے. اور یہ پاپولیشن از اے آف شوٹ آف دوز پرابلمس. اگر ہم انسانوں پہ پیسے خرچ کریں گے, ان کے ایجوکیشن پہ, ان کی ٹریننگ پہ, ہیلتھ پہ, تو یہ جو مسائل ہیں نا جس میں پاپولیشن ہے, وہ نیچرلی اس کی رفتار کم ہو جائے گی اور گریجولی آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. لیکن قسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا. جی ہاں, اور اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے یہ سارے دن بدن نہ صرف پیدا ہو رہے ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں. اور یہ وائلنس اگینسٹ وومن جو ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا یہ بات, اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, کوئی ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم یافتہ ہی ہونا, اس کا مطلب کہ آپ کے اندر اویئرنیس آتی ہے. ایک پڑھی لکھی ماں نیچرلی ہوتی ہے, وہ کم بچوں کے پر کرے گی, اس کو ایک رائٹ ملے گا کہ ہاں یس, اگر وہ اس کی آمدنی ٹھیک ہے, وہ کما رہی ہے, امپاورڈ ہے فائنینشلی, تو وہ کہے گی ٹھیک ہے جی میرا شیئر اتنا ہونا چاہیے, بچے میرے اتنے ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. دیٹ کمپیٹیبلٹی جو ایک ہسبینڈ وائف کی ہونی چاہیے, وہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا, اب اگر ہم اس پہ آ گئے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہونی ہیں اور حکومت نے کرنی ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ اپنی بجٹ پرائرٹیز کو چینج کرے آئندہ کے لیے, کیونکہ یہ ایک ڈائریکٹ روٹ ہے جس سے ہم پاپولیشن کو کنٹرول کریں گے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کمروں میں بیٹھتے ہیں, 4 اسٹار ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جو اصل ایریاز ہیں, جو رورل ایریاز ہیں, وہاں جسے کہتے ہیں میڈیسن کا جو ہے, وہاں کے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. وہاں کی عورتوں کو بارے میں سیشن ہونے چاہیے. متعلقہ جو ہسپتال ہیں بڑے بڑے, یہاں سے آپ بنائیں ان کو, تاکہ وہ لوگوں کو وہاں اکٹھا کریں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ ملائیں آگے, تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہے چیزیں, آپ نے یہ ادویات استعمال کرنی ہے. پریگننسی میں آپ کو پتہ ہے اینٹی نیٹل اور پوسٹ نیٹل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. امیروں کے بچوں کو تو ہر چیز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دوائیاں کھانی ہیں, اس سے آپ کو انرجی آئے گی, آپ کا بچہ بھی اچھا ہوگا اور طاقتور ہوگا. لیکن غریب لوگ جو ہوتے ہیں, وہ عورت بیچاری چارہ بھی کاٹ رہی ہوتی ہے, کام بھی کر رہی ہوتی ہے, مار بھی کھا رہی ہوتی ہے, اینڈ ڈسپائٹ آل دیٹ, تو آپ سوچیں کہ پھر کس طرح کے اسٹینڈرڈ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. آپ نے خود ہی ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام وجوہات اور عوامل پہ روشنی ڈالی ہے. اس میں صرف 1-2 باتیں ایڈ کروں گا کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں ساتھ ساتھ کہ ہمارے معاشرہ جو پاکستانی معاشرہ ہے نا, اس کے اسپیسیفک یا پرٹیکولر فیچر ہے. سب سے بڑا فیچر, جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کی, کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, ہمارے خاص طور پہ بزرگوں کا, اور جو نئی جنریشن کو آپ چھوڑ دیں, لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی پریفرنس فار بوائز, اور اس کی پرسوٹ میں دیکھی کون پروڈیوسنگ, ود دا ریزلٹ کہ آپ جو ابھی آپ نے جیسے کہا کہ غریب آدمی اور اس کے 6-7 عام بچے ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب تک لڑکا رہا وہ نہیں باز آتے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جب آپ نے جیسے فرمایا کہ جب کچھ شادی آئے گی, ایجوکیشن آئے گی, اور خواتین کو انڈیپینڈنس ملے گی, امپاورمنٹ ملے گی, تو پھر ان کی رائے کی بھی اہمیت ہوگی. اور 3rd بات جو میں نے اس کی, کہ جب تک آپ مین کو انوالو نہیں کریں گے, ان پہ بھی کانسنٹریٹ کریں, ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے خواتین پہ, تو خواتین نے کرنا ہے. حالانکہ جب تک آپ مرد کو ٹریننگ نہیں دیں گے, وہ اس وقت تک وہ آپ ڈیزائرڈ رزلٹ اچیو نہیں کر سکتے.
بالکل صحیح کہا آپ نے ناظرین. اس کے ساتھ ہی میں اس پروگرام میں جو آپ سے ڈسکس ہوا ہے, امید ہے کہ یہ پروگرام جو آپ نے دیکھا ہے اس کو پسند کریں گے, اور اس میں خاص طور پہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے. اہم چیز یہی ہے بیسیکلی اس کے اندر کہ جو اسکولوں میں اور نرسریوں میں شروع سے جو بچے ہوتے ہیں, ان میں دیہاتی علاقوں میں, اربن ایریاز میں بچوں کو عورتوں کی عزت کرنا سکھایا جائے, بچوں کو بتایا جائے کس طرح اپنی خواتین کی عزت کی جاتی ہے, لڑکیوں کی کس طرح عزت کی جاتی ہے. کیونکہ اوورآل جا کے پھر معاشرے میں یہی بات امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وائلنس ہوتا ہے اور بعض اوقات عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو اگر آپ ایجوکیشن دیں گے, پڑھائی ہوگی اچھی ان کی, تو نیچرلی وہ زیادہ بہتر انداز سے کریں گی. اور پاکستان کی حکومت کے لیے یہ ہے کہ ضروری اس بات کی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دیہاتوں میں آپ نے پروگرام کیا, جو سٹائپنڈ دیے جاتے ہیں, جو میں نے 1-2 کانفرنس اٹینڈ کی ہیں, وہ کیا جو لوگوں کو, علماء کو آپ دے رہے ہیں پیسے, کیا وہ جو گفتگو کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی پبلک میں شیئر کی ہے؟ کیا لوگوں کو بتایا وہ کیا بول رہے ہیں؟ کیا ان میں اتنی کیپیسٹی, صلاحیت ہے کہ وہ اس امپورٹنٹ ایشو پر بات کر سکتے ہیں؟ اکثر کہا جاتا ہے جی ہم نے ایک بہت بڑی چینج لے کر آ رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھا جائے کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں, جو کہ لیڈرز ہیں بڑے ان کے پولیٹیکل پارٹیز کی, دے شوڈ کم فارورڈ. ان کو چاہیے کہ لیڈ کریں. تب میرا خیال ہے اس ملک میں پاپولیشن پہ کنٹرول ہوگا, اور ہم بنگلہ دیش اور انڈونیشیا اور ایران کے نقشے قدم پہ چلیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ ہمارے ریسورسز جو ہوں گے ہماری آبادی سے زیادہ ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.